کل یا پرسوں کی بات ہے، میں جب سو کے اٹھا تو میرا جو واٹس ایپ تھا، جو میرا ٹویٹر تھا، وہ بھرا پڑا تھا، اور وہ کوئی آڈیو میسیج بھیج رہا ہے کہ جی آپ تو بڑے نڈر صحافی ہیں، تو آپ اس ایشو کے اوپر اب دیکھتے ہیں آپ بات کرتے کہ نہیں کرتے، کیونکہ معاملہ اب آپ لوگوں کا آ گیا ہے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں کون سا میرا معاملہ تھا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی، کیونکہ میں سو کے اٹھا تھا۔ تو جب میں نے تھوڑا ریسرچ کیا، پتا چلا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور سڑکوں کے اوپر، لاہور کی سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس میں لاہور کے ایک نجی کالج، پنجاب گروپ آف کالج کے ایک جو برانچ ہے، جو کہ جہاں پہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، اونلی گرلز کیمپس، اس کے حوالے سے ایک بڑی اندر ہولناک خبر سامنے آئی کہ وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کالج کا جو گارڈ ہے وہ اس پہ ملوث ہے، کالج کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس گارڈ کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور ڈیمانڈ کی جا رہی تھی صحافت سے کہ اب اس کے اوپر نڈر صحافت کا مظاہرہ کریں۔ تو بالکل اگر ایسا ہو، اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوا ہو جس کے اندر کسی خاتون کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، ہمارا کام ہے اس پہ سوال اٹھانا، ریگارڈلیس آف کہ وہ کس نے کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کالج ہو یا ایسی انتظامیہ ہو جو اس طرح کے شخص کو پروٹیکٹ کرے، تو بالکل اس پہ سوال اٹھانا، اس کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ بھی ہمارا کام ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو جوں ہم اس کو دیکھتے گئے، ڈیولپمنٹس کو دیکھتے گئے، تو پتہ چلا کہ پہلی بات تو اس واقعے کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایز آف ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی بچی پنجاب گروپ آف کالج یا کسی نجی کالج لاہور کے اندر، جب سے یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا کا، یہ فیک نیوز آئی ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ اور جب زیادتی ہی نہیں ہوئی تو کوئی کالج یا اس کی انتظامیہ یا اس کا کوئی گارڈ اس طرح کے الزام میں ملوث پایا گیا ہو تو اس کے اوپر کوئی بات کی جائے۔ لیکن لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ سرائے پہ احتجاج تھے اسٹوڈنٹس، اور اتنے جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے تھے باہر کہ وہ قرآن شریف اور شریعت کے تمام اصولوں کو بھول کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ اب سوشل میڈیا کے دور میں مجھے اس آیت کا جو ہے زیادہ ادراک ہوا کہ جس میں کہا گیا اگر کوئی شخص یا کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آیا، اس کی خوب تحقیق کر لو کہ یہ نہ ہو کہ تم بے خبری کے اندر کسی کی قوم کو ہلاکت میں مبتلا کر دو اور پھر تم اسے پچھتاؤ۔ اور یہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو اگر سوشل میڈیا نہیں تھا تو فیک نیوز کسی محلے تک رہتی ہوگی، کسی قصبے تک رہتی ہوگی۔ اب تو ایک فیک نیوز، جھوٹا پروپیگنڈا، خواہ وہ آپ پنجاب گروپ آف کالج کے خلاف کر دیں، خواہ وہ میرے خلاف کر دیں، خواہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف کر دیں، خواہ گورنمنٹ کالج کے خلاف کر دیں، وہ اتنا زیادہ امپیکٹفلی نیگیٹیولی پھیل سکتا ہے کہ لاہور کے اندر طالب علم اپنے ہوش کھو کر، اپنی عقل اور خرد کو سائڈ پہ رکھ کر، انہوں نے نہ کوئی تصدیق کی کہ جی یہ جو خبر آئی ہے جس کے اوپر ہم پاگلوں کی طرح سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنی تعلیم کو چھوڑ کر، اپنے اقدار کو چھوڑ کر، اور کالج کے اوپر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، پولیس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا اس عقل و شعور کا کہ اس کی تصدیق کر لیں، نہ قرآن کی اس آیت کا پاس کیا، نہ انہوں نے کوئی اپنی انٹلیکچوئل گرومنگ کا پاس کیا کہ جناب تحقیق کرنی کتنی ضروری ہے کسی۔ لیکن آگے آگے جب چیزیں ہوئی ڈیولپ، میں حیران رہ گیا کہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے کہ پنجاب گروپ آف کالج کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں جی پنجاب گروپ آف کالج کا بہت کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے 4 چارٹر یونیورسٹی، میرا خیر اس لیے بھی تعلق اس لیے نہیں کہ میں دنیا میڈیا گروپ کا، میں نے پنجاب گروپ آف کالج میں کچھ مہینہ پڑھا، میں نے واز اسٹڈنگ ان FCC کالج، مجھے وہاں کے ماحول کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح کا ماحول ہے، اور یہ جو چلا رہے ہیں جو اس کے اونر، میں ان کا بھی بڑی طرح جانتا ہوں ان کا ماحول کس قسم کا ہے جو رکھتے ہیں۔ یہ دنیا نیوز سے لے کے پنجاب گروپ کالجز کے اندر جہاں میں پڑھا، اور UCP جو اسی کا ادارہ ہے، وہاں میں نے پڑھایا ہوا ہے کئی سال، وہاں پر کسی جینڈر کی ہیریسمنٹ، خاص طور پہ کسی خاتون کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب جو ماحول میں دیکھ چکا ہوں، ناٹ ایز این آؤٹ سائڈر، ایز این اکیڈیمک، ایز اے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اس انسٹیٹیوشن کے اوپر اٹیک کرنا، یعنی کہ جو انسٹیٹیوشن آپ کی تعلیم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ میرے سامنے ڈیٹا ہے کہ جتنی یہاں پر یعنی 6 لاکھ کے قریب ٹوٹل انرولمنٹ ہے، 50% گرلز ہیں، 50% بوائز ہیں، اور لڑکیوں کو پروٹیکشن کے لیے یعنی کہ کنسرنز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، باقاعدہ الگ کیمپسز اس لیے بنائے گئے ہیں۔ جو ڈونیشن دی جاتی ہے یا جو اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جاتی ہے، جن میں فیمیل اسٹوڈنٹس ایٹ لارج ہیں، وہ کوئی کم از کم 8.5 بلین ہے جو اب تک پنجاب گروپ دے چکا۔ اس انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا، پھر سارے میڈیا نے اس کو، انہوں نے دیکھا کہ یار ایک میڈیا گروپ کے ساتھ وابستہ انسٹیٹیوشن ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی تعلیم پہ اٹیک کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان، اب دیکھیں ایک بچی جس کا ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، جب آپ اس طرح کا ہیراسمنٹ فیک کیس بنائیں گے،
اس سے دوسرے بچوں کو, والدین کو کیا امیج جائے گا کہ ہمارے کالجز, ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بچوں کے لیے سیف نہیں ہے. وہ جس طرح پولیو کے خلاف ایک بنائی ہوئی ہے نا ایک مہم کہ یہ پولیو قطرے نہیں لینے, اسی طرح یہ اسی طرح کا ایک بیلیٹڈ اٹیک ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر, خاص طور پر فیمیل ایجوکیشن کے اوپر. اب یہ ساری باتیں میں اس لیے بڑے وثوق سے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے سب سے پہلے تو جس بچی کے حوالے سے یہ بات کی گئی, تو یہ جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان سے زیادہ سگے جو ہے اس کا باپ اور چاچا, اس نے جو ہے اے ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی صاحبہ کی موجودگی میں جو بیان دیا, پہلے میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں. آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس میں یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں. لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو نا فیل کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری بچی کا نام اس میں لیا جا رہا ہے, حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس سوچے کہ آپ کی گھر میں کوئی بچی ہو اور اس کو اس طرح فیک نیوز کے ذریعے ڈیفیم کیا جائے, پروٹیسٹ کیے جائیں, اس کے نام کو چھالا جائے, خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا بھی نہ ہو, تو یہ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. آج عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب آبویسلی گورنمنٹ, ان سے ہمارا ہمیشہ جو ہے اختلاف رہتا ہے گورنمنٹ کے ایشو کے اوپر, اور ہمیں گورنمنٹ سے کیونکہ اگر ہم اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے تو گورنمنٹ سے کوئی ریلیف ملتا نہیں ہے. جس طرح کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ادھر دنیا میڈیا گروپ کر رہا ہے یا وہ ایفیلیٹڈ ہے پنجاب گروپ کے ساتھ, گورنمنٹ سے کوئی ریلیف آپ کو مل نہیں سکتا. گورنمنٹ تو ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جناب کوئی پوائنٹ آئے تو میڈیا کا, لیکن انصاف کا تقاضا, عظمیٰ بخاری صاحب نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں آج بات کی ہے, آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. ایک واقعہ سوشل میڈیا کے رپورٹ ہونے کے بعد بچوں نے احتجاج کیا. اس سے پہلے جس بچی کا نام لیا 3 اس نام کی بچیاں تھیں. کوئی بچی جو ہے نہ ان کے پیرنٹس اور نہ وہ اس کے اوپر انکاری ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر بھی جس گارڈ کا نام لیا اس گارڈ کو انڈر اریسٹ کیا ہوا ہے. آج تک وہ انڈر اریسٹ ہے بغیر کسی ابھی قانونی کارروائی کے. اس کیمپس کو بھی سیل کر دیا گیا, پورا ہاسپٹل کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا. اس کے کل والد صاحب نے اور چچا نے یہ اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری بچی جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, ہمیں بدنام مت کرے. ہمیں اس ملک میں ایک فساد چاہیے. ایس سی او ہو رہی ہے, اسلام آباد نہیں جا سکے تو پھر پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے. میرا سوال یہ ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. کوئی کمپلیننٹ چاہیے, بچی چاہیے, اس کا میڈیکل ہوگا. ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے. میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, کہتے ضرور ہیں ہم بچیاں سانجی ہوتی ہیں, ہم سب کی بچیاں ہیں, کو خدا کا خوف کریں. اپنی گندی اور گناہی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندھا استعمال مت کریں. پنجاب گروپ آف کالج کا وہ سیم کیمپس گلبرگ کا, وہاں پر جو ہے وہاں کی 2-3 بچیاں جو ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی سلسلے میں آپ کو پہلے وہ بھی سنوائے تھے. اس کے بعد میں اس واقعے کی سب سے اہم امپورٹنٹ پرسنالٹی جو ہے جن پہ آبویسلی جن کے پاس زیادہ نالج ہے اس تمام کی, یہ واقعہ کیوں ہوا, کس طرح ہوا, اس پہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کیا سچائی کیا ہے, اس پہ ان سے آپ کی بات کرواؤں گا. لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں اس کیمپس کی. جو کل ہمارے کالج میں ہنگامہ اڑائی ہوئی ہے, یہ سب باہر کے لوگوں نے آ کے کیا ہے. ہم تو بیٹھے پڑھ رہے تھے. میں اپنے کالج کی پڑھائی سے بہت سیٹسفائی ہوں اور میں اپنا سیکنڈ ایئر بھی یہیں سے کر کے جاؤں گی. ریسنٹلی ہمارے کالج میں ایک پروٹیسٹ ہوا. دیٹ واز ناٹ اے پروٹیسٹ. وہ پروٹیسٹ کے نام پہ ایک ریمپیج تھا. میں اسٹرکٹلی کنڈیم کرنا چاہوں گی کہ یہ ایسی ہماری جنریشن نہیں ہو سکتی. ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں بورڈس دینے ہیں, ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اچیومنٹس کرنی ہے. سو وی ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ آن دیز ایکٹیویٹیز. میرا خیال ہے کہ یہ اتھارٹیز کے اوپر ہے کہ وہ اس کنسپریسی کو دیکھے گی, اور میں چاہتی ہوں کہ کالج میں سب کچھ اکیڈمکس دوبارہ بحال ہو جائیں. میں نے پی جی سی کو اسی لیے جوائن کیا تھا کیونکہ اس کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے کالج کی آج کل جو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے اس وجہ سے ہم کافی ٹراماٹائزڈ ہیں. میں تو دیکھ کر آ گئی ہوں سب, جس طرح میں وہاں سے نکلی ہوں, جتنا انہوں نے وہاں پہ چیزیں کی ہوئی تھیں وہ ابھی تک نہیں بھولی جا رہی, اور جو ہمارے اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. کائنڈلی آپ لوگ اسٹوری کی دوسری سائڈ بھی دیکھیں اور پھر آواز اٹھائیں, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ پورٹری کریں. آپ لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ہوا کیا ہے.